کے موقع کے اوپر، شادی کے موقع کے اوپر گانا، یہ تو سنت ہے بلکہ حکم ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث ہے حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ ذریعہ ایک۔ اب علماء سے یہ پوچھیں کہ نہیں گانا تو جائز ہے، انسٹرومنٹ جو ہے وہ غلط ہے، انسٹرومنٹ میں بھی آج بخاری مسلم میں دف کا ذکر موجود ہے، نہیں جی دف جائز ہے، تالی نہیں ہونی چاہیے، تالی موجود ہے بخاری مسلم میں کہ عورتیں جو ہیں امام کو غلطی پر تصفیق کے ذریعے مبتلا کریں، نہیں تالی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مرزا محمد علی جیلمی سے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر سوال ہوتا ہے کہ انسٹرومنٹ کے ساتھ گانے کا کیا حکم ہے اور بغیر انسٹرومنٹ کے گانے کا کیا حکم ہے؟ تو مرزا نے جواب دینا یوں شروع کیا کہ جنہوں نے میوزک کے اوپر اور گانے کے بارے میں تباہ آزمائی کی ہے ان سے ہمیں گلہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلقاً گانے کو حرام کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ گانا تو جائز ہے لیکن آلات موسیقی کے ساتھ ناجائز ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے تو خود اس کی تعلیم دی ہے، اور پھر حدیث پڑھی اور پھر ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث پاک پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے تو حلال نکاح اور حرام نکاح کے اندر فرق کرنے والی چیز ہی دف اور گانے کو کہا ہے۔ آئیے پہلے وہ حدیث پاک سن لیتے ہیں جو مرزا نے بیان کی ہے۔ حدیث پاک کی کہ فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت فی النکاح، کہ حلال نکاح اور حرام نکاح کے اندر فرق کرنے والی چیز آواز، صوت اور دف ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے اس نے کیا کہ گانا اور دف جو ہے یہ حلال نکاح اور حرام نکاح کے اندر فرق کرنے والا ہے۔ ہاں بھائی بخاری کے اندر بالکل دف کا ذکر ہے، لیکن وہ دف تھا کیسا یہ کیوں نہیں بیان کرتا ہے تو؟ وہاں جو دف کا ذکر آیا وہ دف تھا کیسا یہ کیوں نہیں بیان کرتا ہے؟ وہاں جو دف کا ذکر آیا وہ بجایا کس نے ہے یہ بیان کیوں نہیں کرتا ہے تو؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاں دف بجانا جائز ہے، درست ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ دف بجانا جائز ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، حدود و قیود کے ساتھ وہ جائز ہے۔ اور آپ نے وہ شرائط بھی لکھی ہیں، وہ شرائط کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو دف جو ہے وہ قواعد موسیقی کے اوپر تیار نہ کیا گیا ہو۔ آج کل جو ہمارے ہاں دف چلتے ہیں، مروجہ جو دف ہے وہ قواعد موسیقی ہی پر تیار ہوتے ہیں۔ دوسری شرط آپ نے فرمائی کہ وہ جو دف ہو وہ بغیر جھانج کے ہو، بغیر جھانج کے دف ہوتا ہی نہیں آج کل۔ اسی طرح کہا کہ وہ بجانے والی نابالغ بچیاں ہوں۔ ہمارے ہاں نابالغ بچیاں دف نہیں بجاتی ہیں، بلکہ یا تو مرد بجاتے ہیں یا پھر بجانے والی بڑی عورتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ جو دف کا ذکر احادیث کے اندر ملتا ہے، اس دف کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ دف جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں طرف اس کے چمڑا لگا ہوتا تھا، بلکہ اس کے ایک طرف چمڑا لگا ہوتا تھا، ایک طرف سے خالی ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ آج کل جو دف تیار کی جاتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی جس کا ذکر حدیث کے اندر ہے؟ نہیں ہوتی، دونوں طرف چمڑا لگا ہوتا ہے، بلکہ چمڑا بھی نہیں لگا ہوتا، وہی چیز لگی ہوتی ہے جو ڈھول کے اندر لگتی ہے۔ تو پھر دف کی تو وہ شرائط ہی نہیں پائی جا رہی جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس لیے علماء مطلقاً کہتے ہیں کہ بھائی گانا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور مجھے بتاؤ کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ علماء نے پہلے کہا کہ گانا ویسے ہی ناجائز ہے، پھر کہا کہ آلات موسیقی کے ساتھ ناجائز ہے، تو تمہارا جو شکوہ ہے علماء کے اوپر کہ انہوں نے مطلقاً ہی ناجائز کہا ہے وہ بالکل درست ہے، انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا بالکل درست بیان کیا ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ آج کل کون سے ایسے گانے ہیں جو بغیر آلات موسیقی کے لوگ گاتے ہیں یا سنتے ہیں؟ کو دو چار ایگزامپلز دیں نا آپ کہ جس کے اندر ایسا دف ہو جو احادیث سے ثابت ہے۔ صرف دف ہی نہیں اور بہت سارے انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سراسر شریعت کے خلاف ہیں۔ تو پھر اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ گانا سننا یہ ناجائز ہے، گانا گانا ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بغیر آلات موسیقی کے گانا گایا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ جو تو نے بیان کیا نا کہ شکوہ ہے ہمیں گلہ ہے علماء سے کہ انہوں نے مطلقاً بیان کیا ہے، تو مطلقاً تو حضور علیہ السلام کی احادیث آئی ہیں گانے کی مذمت کے اوپر۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے اور شعب الایمان کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، فرمایا کہ گانا غنا یہ دل کے اندر منافقت کو ایسے ہی پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو مطلقاً تو حضور نے بھی فرمایا ہے، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بغیر آلات موسیقی کے ہو تو جائز ہے اور آلات موسیقی کے ساتھ ہو تو ناجائز ہے۔ یہاں تو مطلقاً حضور نے فرمایا ہے۔ اور جس دف کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے اس دف کی شرائط تو بیان کرو عوام کو، لیکن تم نہیں کرو گے۔
اور پھر تم نے صرف دف کو ثابت نہیں کیا، تم نے ڈھول کو ثابت کیا ہے. کس سے؟ دف کے ساتھ. حالانکہ ڈھول کے متعلق واضح حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہیں. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 360 کے اوپر حضور علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے. فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والقوبۃ وقال کل مسکر حرام. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب کو، جوئے کو، ڈھول کو حرام کر دیا ہے، اور فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. ڈھول کے متعلق تو بالکل واضح حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، لیکن تم نے دف کی آڑ میں ڈھول کو ثابت کر دیا، ڈھول کے جواز کے اوپر بات کر دی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ. دو آوازیں ملعون ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ فرمایا نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز. اور بخاری اور مسلم کا تم نے حوالہ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، تو جناب بخاری اور مسلم ہی کے اندر حدیث پاک ہے، اور روایت کرنے والی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لے کے آئے تو دیکھا کہ انصار کی دو بچیاں جنگ بعاث کی نظمیں گنگنا رہی ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لے کے آئے، بستر پر لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے کے آتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو آپ فرماتی ہیں کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں یہ شیطانی مزامیر. فقال علیہ السلام دعہما، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں فلما غفل، یعنی میرے ابا جان کسی اور کام کے اندر مشغول ہوئے، غمزتہما فخرجتا، تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور پھر وہ چلی گئی. تو حضور علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار تو خود یہاں فرمایا ہے. حضور علیہ السلام نے جواز کا ضرور کہا، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. علماء نے مباح اس کو لکھا ہے تو دف بجایا جائے لیکن اس کی شرائط کے ساتھ، اس کی قیود و حدود کے ساتھ. اور پھر اس نے تالی کا بھی ثبوت پیش کیا ہے کہ مطلقاً اگر دیکھے تو تالی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور امام کو اگر انہیں ٹوکنا ہے یا روکنا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ تصفیق کے ساتھ روکیں گی وہ، تو اس سے تالی کا ثبوت ملتا ہے. ایک مقید چیز کو تم مطلق بنا رہے ہو، تصفیق کے ذریعے تم تالی کو جائز ثابت کر رہے ہو. تو مرزا جی یہ مطلوب شرع نہیں ہے. اگر آپ اسی بات کے اوپر آؤ گے تو کھانا پینا ویسے جائز ہوتا ہے، تو پھر کیا کہو گے کہ نماز کے اندر بھی کھانا پینا جائز ہے؟ یہ آپ کی کم علمی ہے. کاش کہ آپ نے محدثین کو پڑھا ہوتا، فقہا کو پڑھا ہوتا، اور محدثین نے ان حدیث کے نیچے کیا کلام کیا وہ پڑھا ہوتا، تو آپ اس طرح کی بونگیاں نہ مارتے. وہ صرف نماز کا معاملہ تھا، تصفیق کا معاملہ تھا، اس کو تم جو ہے مطلقاً تالی کے جواز کے اوپر پیش کر رہے ہو. تو علماء جو کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کل جو مروجہ گانا ہے وہ نہ سننا جائز ہے نہ گانا جائز ہے. ہاں اگر کوئی گنگناتا ہے، اپنی بیوی کے لیے گنگناتا ہے، یا پھر ایسے اشعار گنگناتا ہے کہ جو فحش مضامین پر مشتمل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، درست ہے، اور بغیر آلات موسیقی کے ہے، غنا جائز ہے. لیکن کچھ شرائط ہیں، اس کی حدود و قیود ہیں اس کی. وہ کیا ہے کہ نمبر 1، اگر عورتیں گانا گا رہی ہیں تو ان کی آواز نہ محرموں تک نہ پہنچے. اسی طرح آلات موسیقی کے بغیر ہو. اسی طرح وہ جو گا رہی ہیں یا گا رہے ہیں وہ فحش مضامین پر مشتمل نہ ہو. آج کل جو گانا گایا جاتا ہے کیا وہ نفسانی خواہشات کو برانگیختہ نہیں کرتا ہے؟ بندے کے جذبات کو نہیں ابھارتا ہے؟ کہاں ایسے گانے ہوتے ہیں؟ اور ویسے بھی ہوتا یہ ہے کہ اگر عوام کو اتنی سی رخصت دی جائے تو وہ اتنی بنا لیتے ہیں. اس لیے کہا سدے باب کے لیے کہہ دیا کہ گانا ویسے ہی سننا اور گانا ناجائز ہے. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایسی رخصتیں بیان کرتے ہو جو شرع کو مطلوب نہیں ہے.